سفر حج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مقام پر پانی کا ایک تالاب ہے اور پانی کے ایک تالاب کی وجہ سے اس وادی کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور نے قیام فرمایا۔ یہاں سے غدیر خم سے آگے چورستہ بنتا تھا۔ اب اس مقام سے آگے جب بڑھنا تھا تو کسی نے مدینہ جانا تھا، کسی نے شام جانا تھا، کسی نے مصر جانا تھا، کسی نے کس طرف جانا تھا۔ سب قافلوں نے اپنی اپنی سمت لے لینی تھی۔ اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کرنے کے بعد حضور نے نماز ادا کی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جلیل القدر صحابہ سے سیاستہ میں یہ حدیث مروی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب کو بلاؤ، قریب کرو، جمع کرو اور دیکھو پیچھے والے قافلے آ گئے ہیں، کوئی پیچھے ابھی آنے والا رہتا تو نہیں۔ گویا انتظار کیا کہ سارے جمع ہو جائیں، اور اونٹوں کے پالان جو تھے، جو اونٹوں کے اوپر بیٹھنے والی سیٹ ہوتی ہے، اس کو جمع کر کے حضور نے فرمایا اس کا اونچا کر کے ایک ممبر جو ہے وہ بناؤ۔ اونٹوں کے پالان جمع کر کے ممبر بنایا گیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے۔ اور جب حضور اوپر تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو ساتھ بلایا۔ پورے کے پورے صحابہ کرام کے جمع غفیر سے حضور نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، کیا اللہ ہمارا مولا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک اللہ ہمارا مولا ہے۔ اللہ کا معنی پروردگار، مولا۔ اللہ کے ساتھ جب مولا کا لفظ لیا جائے گا تو وہ بمانی پروردگار، بمانی خالق، بمانی پالنے والا، اس معنی میں لیا جائے گا۔ اور پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی تمہاری جانوں کا، اپنی جان کا نہیں، تمہاری جانوں کا، میرا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے، اولیٰ ہے، ولی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، کیا میں تم میں سے ہر ایک کا مولا ہوں؟ سب نے کہا بے شک بلا یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کے مولا۔ اللہ بمانی پروردگار، حضور علیہ السلام مولا بمانی آقا، بمانی سردار۔ لفظ مولا ہی ہے، مولا کے 22 معنی ہیں، سیاق و سباق کے ساتھ وہ معنی جو ہے وہ وہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ یہاں سیاق و سباق کیا ہے، یہاں مولا کا معنی کیا لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ آیت ہے قرآن کی، اب اس کا ابھی تو حج کر کے آئے ہیں حضور کے ساتھ، کون انکار کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یوں ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں کہ قرآن حکیم کی 60 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر کبیر کے نام سے وہ تفسیر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ وہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، یہی دو تین صحابہ سے مروی اس حدیث کو جس کا میں نے ذکر کیا، اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اے برگزیدہ رسول، اے میرے پیارے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کی منقبت کا بہت خوبصورت مطلع ہے۔ پہلا شعر ہے، کہتے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی،
جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، یعنی جس کے حضور مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ مولانا محمد زکریا سہارنپوری علیہ رحمہ، انہوں نے یہ جو تبلیغی جماعت کے پاس جو کتاب ہوتی ہے جس کا نام پہلے تبلیغی نصاب ہوتا تھا، اب اس کا نام فضائل اعمال ہے، اس میں یہ سارے رسالے انہی کے لکھے ہوئے ہیں، مولانا محمد زکریا سہارنپوری کے۔ اس میں ایک رسالہ ہے فضائل درود کے نام سے۔ اس فضائل درود میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، بچپن سے ہی حضور کی خدمت میں رہے، بچوں کی طرح حضور ان سے پیار کرتے تھے۔ زید سے بھی حضور کا بہت زیادہ پیار تھا اور ان سے بھی بہت زیادہ پیار تھا۔ اس پیار کی ایک جملے میں، ایک دو لائنوں میں وجہ بیان کر دوں کہ پیار کی وجہ کیا تھی۔ یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے جناب حکیم بن حزام نے خریدا تھا ان کو عکاظ کے بازار سے، مکہ کے نواح میں ایک بازار لگتا تھا، اور انہوں نے لا کر اپنی پھوپھی جان کو ہدیہ کیا تھا زید بن حارثہ کو۔ چھوٹا بچہ تھا، بطور غلام کسی نے پکڑ لیا اور لا کر یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور کو بڑا پیار آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ ان کے حوالہ سے پھر وہ آیت اتری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ زید بن محمد جب انہیں کہا جانے لگا تب آیت اتری کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضور نے پھر دوبارہ ان کے نام کے ساتھ زید بن حارثہ دوبارہ لگایا اور اس بات کا اعلان کیا کہ میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں کسی کو اپنا بیٹا اڈاپٹ کر لوں، لے پالک بنا لوں۔ زید بن حارثہ کو ان کے باپ اور چچا پیچھے سے آئے، پتہ چلا کہ وہاں ہے تو وہ آئے لینے کے لیے۔ حضور کو پیار زیادہ کیوں ہوا؟ وہ باپ اور چچا لینے کے لیے آئے تو حضور نے اجازت دی اور فرمایا اختیار ہے زید کو، یہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اب انہیں دامن رحمت للعالمین میں جو شفقت ملی تھی وہ انہیں کہیں اور کیسے مل سکتی تھی؟ زید نے اپنے باپ اور چچا کو جواب دے دیا، کہا میں جہاں پہنچنا تھا میرا نصیب مجھے لے آیا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑھ کر اب کوئی اور بارگاہ نہیں۔ اس بات سے زید بن حارثہ کا مقام فرش سے اٹھ کر حضور کی نظر میں بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اب یہاں میں نے تمہید جان بوجھ کے اس طرف کی ہے، بات کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہاں اگلی بات سنیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد زکریا سہارنپوری نے اس حدیث کو بیان کیا کہ زید بھی حضور کو بہت پیارا تھا۔ یہ 2-3 منٹ کی گفتگو جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور زید کی وجہ سے اسامہ بن زید ان کے بیٹے وہ بھی حضور کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ بلا توقف حضور کے گھروں میں آتے جاتے، بچپنے سے، پردے کی اجازت ضرورت ہی نہیں تھی، بچپن سے آ جا رہے تھے۔ ایک دن اعلان غدیر خم ہوا، واپسی ہو گئی، مدینہ طیبہ آ گئے۔ ایک دن حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اسامہ بچپنے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے، اسامہ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو کہا کہ میرے مولا تو فقط حضور ہیں، میں آپ کو مولا نہیں مانتا۔ زید اور اسامہ کے بارے میں جو اب تک کی گفتگو سنی اس کو ذہن میں رکھیے، میرا نقطہ واضح ہو جائے گا۔ اتنے پیار کے باوجود میرے آقا نے فرمایا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ ہمیں اپنا مولا نہیں مانتا۔ ارے اگر اسامہ کو اجازت نہیں مل رہی تو کسی اور امتی کو اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے حضور کو مولا ماننے کا تقاضا ہے کہ پہلے علی کے در پہ آؤ پھر رسول کے در پہ جاؤ۔ ہمارے ایک بہت خوبصورت شاعر ہیں تبسم قادری صاحب، یہ ہمارے 92 نیوز کے مشاعرے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان پروگرام میں بھی اپنا کلام پیش کرتے ہیں، تو انہیں پتہ تھا جمعۃ المبارک ہے اور میں اس موضوع پہ یقیناً گفتگو کروں گا۔ انہوں نے صبح ہی صبح مجھے غدیر خم کے حوالہ سے مسدس کا ایک بیت بھیجا ہے مجھے، 3 شعر ہیں۔ پہنچے غدیر خم میں جو نبیوں کے تاجدار، پہنچے غدیر خم میں جو نبیوں کے تاجدار، اصحاب جو تھے پیچھے
کیا ان کا انتظار، یعنی سب قافلے سارے شامل ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں. اصحاب جو تھے پیچھے کیا ان کا انتظار، آگے جو تھے بلا لیے واپس وہ جانثار. یعنی جو سواریاں آگے گزر گئی تھیں ان کو بھی بلا لیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، آگے والوں کو بلا لیا. پہنچے غدیر خم میں جو نبیوں کے تاجدار، اصحاب جو تھے پیچھے کیا ان کا انتظار، آگے جو تھے بلا لیے واپس وہ جانثار. ختم الرسل نے پھر کیا اعلان افتخار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ختم الرسل نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا اعلان افتخار. اب وہ اعلان آ رہا ہے، جو آج دے رہا ہوں میں حق کا پیام ہے، جو آج دے رہا ہوں میں حق کا پیام ہے. اب میرے بعد کون وسیع و امام ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.